یسوع المسیح کے جلالی اور فتح مند نام میں آپ سبھی کی سلامتی ہو۔ میں آپ سب کو ورڈز آف یاہوے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم کلام مقدس میں سے نئے عہد نامہ میں سے سیکھیں گے کہ کیا ہمیں 10واں حصہ دائیکی پوری دینی چاہیے یا نہیں۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا 2 کرنتھیوں اس کا 9 باب 6 آیت سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ جس قدر دے نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ آمین۔ یہاں میں آپ کے ساتھ دائیکی کے بارے میں چند اور باتیں اور آیات شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ پرانے عہد نامہ میں سے ہیں۔ تو آئیں پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 14 باب اور 20 آیت دیکھتے ہیں۔ اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابراہیم نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا۔ آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے دائیکی کی 2 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ساری زمین اور اس کی پیداوار کا مالک خداوند ہے۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیں اخبار کی کتاب اس کا 27 باب 30 آیت سے۔ اور زمین کی پیداوار کی ساری دائیکی، خواہ وہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھل کی ہو، خداوند کی ہے اور خداوند کے لیے پاک ہے۔ آمین۔ پرانے عہد نامہ میں دائیکی لاویوں کی ہیکل میں خدمت کے معاوضہ کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس کا انتظام 2 طریقوں سے ہوتا تھا۔ گنتی کی کتاب 18 باب اور اس کی 21 سے 32 آیت تک لکھا ہے، اور بنی لاوی کو اس خدمت کے معاوضہ میں جو وہ خیمہ اجتماع میں کرتے ہیں، میں نے بنی اسرائیل کی ساری دائیکی موروثی حصہ کے طور پر دی، اور آگے کو بنی اسرائیل خیمہ اجتماع کے نزدیک ہرگز نہ آئیں، تا نہ ہو کہ گناہ ان کے سر لگے اور وہ مر جائیں، بلکہ بنی لاوی خیمہ اجتماع کی خدمت کریں اور وہی ان کا بار گناہ اٹھائیں۔ تمہاری پشت در پشت یہ ایک دائمی آئین ہو، اور بنی اسرائیل کے درمیان ان کی کوئی میراث نہ ملے، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کی دائیکی کو، جسے وہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانیں گے، ان کا موروثی حصہ کر دیا ہے۔ اسی سبب سے میں نے ان کے حق میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراث نہ ملے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو لاویوں سے اتنا کہہ دینا کہ جب تو بنی اسرائیل سے اس دائیکی کو لے جسے میں نے ان کی طرف سے تمہارا موروثی حصہ کر دیا ہے، تو تم اس دائیکی خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی کے لیے گزراننا، اور یہ تمہاری اٹھائی ہوئی قربانی تمہاری طرف سے ایسی ہی سمجھی جائے گی جیسے کھلیان کا غلہ اور کولہو کی مے سمجھی جاتی ہے۔ اس طریقہ سے تم بھی اپنی سب دائیکیوں میں سے جو تم کو بنی اسرائیل کی طرف سے ملیں گی، خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی گزراننا، اور خداوند کی یہ اٹھائی ہوئی قربانی ہارون کاہن کو دینا۔ جتنے نذرانے تم کو ملیں ان میں سے ان کا اچھے سے اچھا حصہ جو مقدس کیا گیا ہے خداوند کا ہے، تم اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزراننا۔ سو تم ان سے کہہ دینا کہ جب تم ان میں سے ان کا اچھے سے اچھا حصہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزرانو گے، تو وہ لاویوں کے حق میں کھلیان کے بھرے غلہ اور کولہو کی بھری مے کے برابر محسوب ہوگا، اور ان کو تم اپنے گھرانوں سمیت ہر جگہ کھا سکتے ہو، کیونکہ یہ اس خدمت کے بدلے تمہارا اجر ہے جو تم خیمہ اجتماع میں کرو گے۔ اور جب تم اس میں سے اچھے سے اچھا حصہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزرانو گے، تو تم اس کے سبب سے گناہ گار نہ ٹھہرو گے، اور خبردار بنی اسرائیل کی مقدس چیزوں کو ناپاک نہ کرنا تاکہ تم ہلاک نہ ہو۔ اسی طرح ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے استثنا اس کا 14 باب 22 سے 29 آیت میں۔ تو اپنے غلہ میں سے جو سال بسال تیرے کھیتوں میں پیدا ہو دائیکی دینا،
اور تو خداوند اپنے خدا کے حضور اسی مقام میں جسے وہ اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے اپنے غلہ اور مہ اور تیل کی دائیکی کو اور اپنے گائے بھیل اور بھیڑ بکریوں کے پہلوٹوں کو کھانا، تاکہ تو ہمیشہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا سیکھے۔ اور اگر وہ جگہ جس کو خداوند تیرا خدا اپنے نام کو وہاں قائم کرنے کے لیے چنے تیرے گھر سے بہت دور ہو اور راستہ بھی اس قدر لمبا ہو کہ تو اپنی دائیکی کو اس حال میں جب خداوند تیرا خدا تجھ کو برکت بخشے وہاں تک نہ لے جا سکے، تو اسے بیچ کر روپے کو باندھ ہاتھ میں لیے ہوئے اس جگہ چلے جانا جسے خداوند تیرا خدا چنے، اور اس روپے میں سے جو کچھ تیرا جی چاہے، خواہ گائے بھیل یا بھیڑ بکری یا مے یا شراب، مول لے کر اسے اپنے گھرانے سمیت وہاں خداوند اپنے خدا کے حضور کھانا اور خوشی منانا، اور لاوی کو جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہے چھوڑ نہ دینا، کیونکہ اس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں ہے۔ 3 برس کے بعد تو تیسرے برس کے مال کی ساری دائیکی نکال کر اسے اپنے پھاٹکوں کے اندر اکٹھا کرنا، تب لاوی جس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں، اور پردیسی اور یتیم اور بیوہ عورتیں جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں آئیں اور کھا کر سیر ہوں، تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے۔ آمین۔ نئے عہد نامہ میں سے دیکھتے ہیں خداوند یسوع المسیح نے فریسیوں کو ملامت کی کیونکہ دائیکی کے متعلق ان کا تصور بہت غلط تھا۔ وہ چھوٹی چیزوں کی تو دائیکی دیتے تھے، لیکن زیادہ ضروری چیزوں یعنی انصاف، رحم اور ایمان کو چھوڑ دیتے تھے۔ دیکھتے ہیں متی کی کتاب اس کا 23 باب اور 23 آیت میں خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں، اے ریاکارو، فقیہو اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پدینہ اور سونف اور زیرہ تو دائیکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ آمین۔ اسی طرح سمجھنے کے لیے دوبارہ ہم دیکھیں گے کہ 2 کرنتھیوں 9 باب کی 7 آیت کیا بیان کرتی ہے، جس قدر دے نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ خداوند فرماتا ہے کہ خوشی سے دینے والے کو کیا کرتا ہے؟ عزیز رکھتا ہے۔ خداوند ہمارا خدا جو ہمیں سب کچھ مہیا کرتا ہے، کیا اسے ہمارے پیسے کی ضرورت ہے؟ کیا خدا کو پیسہ چاہیے؟ آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب شیطان یسوع المسیح کی آزمائش کرتا ہے تو ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت دکھا کر کہتا ہے کہ اگر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ تو یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ تو سجدہ صرف خداوند اپنے خدا کو کر اور اسی کی عبادت کر، یعنی خداوند کو ہمارے روپے پیسے کی دولت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں خداوند کی راہ پر خرچ نہیں کرنا چاہیے، یا ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہیں کرنا چاہیے، یا بھوکے کو کھلانا نہیں چاہیے، یا چرچ میں دینا نہیں چاہیے۔ لکھا ہے اپنی خوشی سے دیں، جو قید میں ہوں ان کا حال جاننا چاہیے، بیمار کی عیادت کریں۔ ہم دیکھتے ہیں متی کی کتاب میں 25 باب اور اس کی 31 تا 40 آیت میں یہ سب بیان کیا گیا ہے، اور ان سب کا اجر ہمیں کیسے ملے گا؟ ان کا اجر پوشیدگی میں ملے گا، جیسا ہم متی 6 باب اور 3 آیت میں دیکھتے ہیں کہ جب تو خیرات کرے تو تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے کیا کرے گا؟ بدلہ دے گا، دکھاوے نہیں بلکہ پوشیدگی سے۔ اور دینا کیسے ہے؟ لاچاری سے نہیں بلکہ خوشی سے۔ اگر کوئی آپ سے زبردستی یا ڈرا کے یا خوف میں مبتلا کر کے آپ سے پیسے مانگتا ہے تو وہ لالچی اور بیکاری ہے۔ بیکاری کو پیسے دینے نہیں چاہیے۔ جب ہم بیکاری کو پیسے دیتے ہیں تو اس کی عادت قائم ہوتی جاتی ہے، برقرار ہوتی جاتی ہے۔ جو پیسے مانگتے ہیں ان کو بیکاری بناتا کون ہے؟ ہم لوگ۔ اصول کیا ہے؟ مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ کس چیز کو مجھے ملی ہوئی کمائی کا کس وسیلہ سے جو میں نے خون پسینہ سے کمائی ہے ادا کرنا ہے۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے، استثنا
24 बाब اس کی 14 اور 15 آیت لکھا ہے، تو اپنے غریب اور محتاج خادم پر ظلم نہ کرنا، خواہ وہ تیرے بھائیوں میں سے ہو، خواہ ان پردیسیوں میں سے جو تیرے ملک کے اندر تیری بستیوں میں رہتے ہیں۔ تو اسی دن اس سے پہلے کہ آفتاب غروب ہو اس کی مزدوری اسے دینا، کیونکہ وہ غریب ہے اور اس کا دل مزدوری میں لگا رہتا ہے۔ آمین۔ پہلا تیموتھیوس اس کے 5 باب میں لکھا ہے کہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ جو دعویٰ کسی بزرگ کے خلاف کیا جائے بغیر 2 یا 3 گواہوں کے اس کو نہ سن، گناہ کرنے والے کو سب کے سامنے ملامت کر، تاکہ اوروں کو بھی خوف ہو۔ اسی طرح ایک اور حوالہ دیکھیں گے، لوکا 10 باب 7 آیت میں لکھا ہے، اسی گھر میں رہو اور جو کچھ ان سے ملے کھاؤ پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے، گھر گھر نہ پھرو۔ آمین۔ لیکن آج کل کے دور میں کچھ الگ سسٹم چل رہا ہے۔ مزدوری کے ساتھ ساتھ بجلی کے بل، گاڑی کا پیٹرول، گاڑی کے اخراجات، ورکشاپ، ٹائر بھی سب کلیسیا کی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنے پہلے بیان کیا کہ خدا خوشی سے دینے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کو خداوند سے ملی ہوئی کمائی کا حصہ الگ کرنا ہے، تاکہ دوسرے بھی سچائی کو جانیں۔ میں نے یہ سچائی پائی، خداوند دوسرے بھی یہ سچائی پائیں۔ اس کے لیے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ 1000 میں سے 2 روپے دینے ہیں یا 1000 کے 1000 دینے ہیں۔ یاد رکھیں، خداوند خدا کسی کا محتاج نہیں اور نہ ہی خدا کسی کا قرض دار ہے۔ آپ کسی کو بھی ایک گلاس پانی یا ایک نوالا روٹی کا کھلاتے ہیں تو خدا اس کا پھل بھی آپ کو دیتا ہے، لیکن ہم برکت پانے کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ جب ہم خدمت کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو خدا ہمیں دیکھتا ہے، نہیں دیکھتا؟ اس کی برکت ہے؟ نہیں ہے؟ اس کی برکت ہے۔ آپ خدا کی برکت کو اپنی زندگی میں دیکھو گے، لیکن برکت پانے کے لیے خدمت کرنا نہیں چاہنا چاہیے۔ ایسے کرنے سے خدمت تو آپ کر لیں گے لیکن برکت نہیں ملے گی۔ ہمیں آج سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کی راہ میں دینا ہے، لیکن زبردستی نہیں بلکہ خوشی سے، جتنا چاہیں۔ آج ایک زمانہ ہے جہاں بہت سے خادمین بھیک مانگ کر اور یہ بول کر کہ خدا دائیکی دینے کی وجہ سے تمہیں برکت دے گا اور خوشحالی دے گا، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ خدا کی راہ میں دیں، لیکن اپنی خوشی سے، کیونکہ لکھا ہے خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ میسج پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے تاکہ ہم اپنی غلطیوں کو سدھار سکیں اور کلام کو اسی طرح آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ جو دوست اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس میسج کو دوسروں تک شیئر کریں۔ گڈ نائٹ، اپنا خیال رکھیے گا اور نئی آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہمیشہ ہوتی رہے۔ آمین۔